آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. ہاں آپ ماشاءاللہ سے لودھا میں پی ٹی آئی کی بہت متحرک ورکر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں ماشاءاللہ سے جی جی ڈسٹرکٹ کی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا، تو اس کے پیچھے جو محرکات جو بھی حالات تھے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ صحیح فیصلہ آیا ہے، یا اس میں جو نون لیگ نے جو شور مچایا ہوا ہے، یا پھر کچھ کو صاف سونگ گیا ہے، کچھ شور مچایا ہوا ہے؟ اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ اس بات کا اظہار کریں. فیصلہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ بالکل آئین کے مطابق آیا ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ آئین کے تقاضے ہی یہ پورے ہوتے ہیں کہ فیصلہ اسی طرح آنا چاہیے تھا. تو باقی نون لیگ تو شور شروع سے مچاتی آئی ہے اور مچاتی رہے گی. انہوں نے تو ساری زندگی شور ہی مچایا، باقی تو ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. شور مچانا ہی ان کا کام ہے. آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے عدالت نے، بہت زبردست سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام کی آواز تھی، اور یہ ان کا حق بھی بنتا تھا کہ آئین کے مطابق ہی سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا. بہت اچھا فیصلہ ہے. اچھا اب یہ بتائیں، 14 مئی کو الیکشن کا جو اعلان ہو گیا ہے، یعنی یہ فیصلہ آ گیا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی 14 مئی کو الیکشن ہو سکتے ہیں، یا کوئی کچھ جی رکاوٹ ہوگی، یا کوئی؟ جی 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 انشاءاللہ 14 مئی کو ہوں گے الیکشن، کیونکہ اب الیکشن کو کوئی نہیں روک سکتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے یہ رد کریں گے؟ الیکشن کمیشن نے بھی آج بیان دے دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور تیاری کریں عوام الیکشن کی. انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے الیکشن. لیکن سننے میں آیا ہے کہ بہت مشکل ہے جو صورتحال ہو رہی ہے، جہاں سے ڈوریں ان کی ہلتی ہیں اور وہیں سے ڈوریں ہل رہی ہیں. تو یہ تحریک انصاف کے لیے، خان صاحب کے لیے بہت سی مشکلات ابھی بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ہر قدم پہ خان صاحب کے آگے بہت سی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے ورکرز کو گرفتار کیا ہے. جو کوئی گھر میں بیٹھا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی اپنی جاب پہ گیا ہے، کہیں بھی ہے، یا وہ سامان پارک میں ہے، کافی سے انہوں نے گرفتار کیے ہیں کارکن. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ان کا یہ اقدام صحیح ہے؟ کیا اس طرح یہ اپنی حرکتیں کر کے یہ الیکشن روک پائیں گے؟ کیا کوئی آپ کو ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ الیکشنز میں کوئی آنے والے وقتوں میں یہ رکاوٹ ڈالیں گے، یا واقعی الیکشنز ہو جائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے. یہ تو پچھلے 1 سال سے ہر خان صاحب جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ہر چیز میں یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کے حوصلے اتنے بلند ہیں، ان کے ورکروں کے حوصلے اتنے بلند ہیں. انشاءاللہ یہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے اور خان صاحب جیتیں گے، اور خان صاحب نے پھر ایک بار دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، اور اس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ 2/3، میں کہتی ہوں ساری تہائی اکثریت سے آئے گا. بس ہر طرف خان ہی خان ہوگا، پی ٹی آئی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو بھی اوچھے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، یہ آزماتے رہیں، ان کی ایسی گری ہوئی حرکتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خان نے وہ جذبہ جو قوم میں پیدا کیا ہے اسے یہ روک نہیں سکتے. اب جو شعور قوم کے اندر آ گیا ہے، جو سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اس سوچ کو یہ نہیں دبا سکتے، چاہے یہ جتنے مرضی حربے آزما لیں، گرفتاریاں کر لیں، ظلم کر لیں، زیادتیاں کر لیں ورکروں کے ساتھ. ورکروں میں وہ شعور آ گیا ہے، وہ جذبہ آ گیا ہے، جو اب یہ دبا نہیں سکتے، یہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے انشاءاللہ. اچھا عائشہ جی، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ بتائیں گی کہ جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے تحریک انصاف ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے، اور خان صاحب کی، اور یہ خان صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے، اور عوام کو جو شعور دیا خان صاحب نے، یہ اس شعور کا نتیجہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ جو بیانات دے رہی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی نواز شریف کا جو بیان آیا ہے کہ میں آؤں گا اور $500 $1 کے $500 کر دوں گا،
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یا یہ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ لسٹ میں آ جائے؟ جب وہ پاکستان ڈیفالٹ لسٹ میں آ جائے گا تو پھر تو میرے خیال میں تو الیکشن ہونا ناگزیر ہے، جن کے الیکشن میں رکاوٹ ہی پیدا ہوگی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کے بیان اور نواز شریف صاحب کے بیان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مریم بی بی تو ایک بیوقوف عورت ہے، اس کو نے کبھی کوئی طریقے کی کوئی بیان نہیں دیا، ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں وہ صرف ایک عمران خان کے بغض حسد میں بھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس نے عمران خان کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے۔ باقی مریم بی بی کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو اور جو رہا نواز شریف کا تو انتظار کر رہی ہیں عوام کہ وہ آئیں، آ کے پہلے اپنی جو حاضری لگوائیں عدالتوں کی اور اپنی جو سزا ہے اسے پوری کریں، اس کے بعد وہ پاکستان کے لینے دینے میں آئیں گے۔ یہ ہوتے کون ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والے، اور یہ ہوتے کون ہے پاکستان میں ڈالر کو 500 روپے کرنے والے؟ عوام اب ان کا احتساب کرے گی، عوام کو پہلے یہ آ کے جواب دیں، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کریں گے۔ انہوں نے تو ان کی سوچ میں ان کے جو حالات ہیں، انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات کا بھی ایک آسرا ہے، خان صاحب کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، خان صاحب ان کو ٹکر دے کے کھڑا ہے۔ اگر خان صاحب کا ڈر نہ ہوتا ان کو تو یہ پتہ نہیں کب کا ملک بیچ کے بھاگ گئے ہوتے۔ سارے طریقے سارے حربے تو انہوں نے یہی آزمائے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی سوچ ہے۔ ان کو پاکستان سے کیا لگن ہے؟ پاکستان سے تو کوئی ان کو مفاد نہیں، لینا دینا نہیں۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے پیسہ باہر ہے، ان کو پاکستان سے کیا مفاد ہے؟ ان کو نہیں پاکستان سے کبھی یہ لوگ مخلص تھے، اور نہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ یہ تو خام خواہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہمارے اوپر ایک مسلط کر دیا لا کے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیاں ہیں، اور تو یہ سب کچھ عوام کو نظر آ رہا ہے۔ ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آ جائیں نواز شریف آ کے دیکھ لیں پاکستان میں، پاکستان کی عوام ان کا کیا حشر کرتی ہے۔ تو ان کو یہ اگر حسرت ہے تو یہ بھی پوری کر لیں، آ کے دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ پاکستان آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب، تو ہماری جو عوام کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت پنجاب پولیس جو ہے، ابھی ریسنٹلی زمان پارک میں جو حالات ہوئے ہیں، اسلام آباد تک جب خان صاحب کی پیشیاں تھیں اور انہیں سازش کی گئی، مارنے کی سازش کی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے، خان صاحب کو بھی اپنی زبان میں رکھے، کیونکہ وہ بیسٹ لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے، اور ان کو مارنے کی یا ان کے خلاف اتنی سازشیں کی گئی ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں اور عوام ان کو اس سے بھی زیادہ رد عمل دیتی ہے، اور پولیس کی یا کسی رینجرز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، کیا وہ نواز شریف کو یعنی روک پائیں گے یا وہ آنے نہیں دیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں فرا جی؟ اتنا جگرا اور اتنا دلیر لیڈر عمران خان جیسا نواز شریف سوچ سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی، وہ اتنا ایک بزدل اور ڈرپوک بگوڑا انسان، وہ کب سے چھپ کے بیٹھا۔ بات کی یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت تھی، ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے، جب یہ اپنی حکومت میں پاکستان نہیں آ سکے تو اب کیا لینے ان کو؟ اب تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ خان تو آ گیا، سمجھو عمران خان آ گیا ہے۔ جیسے ہی عوام نے یہ فیصلہ دے دیا، عوام نے خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ نواز شریف، کبھی ناممکن ہے کہ نواز شریف پاکستان آ جائے۔ یہ انہوں نے کوششیں بہت کی ان کے راستے ہموار کرنے کے لیے۔ یہ جگر صرف یہ حوصلہ خان صاحب کا ہے کہ اس ٹائم ان ساری طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں اور زمان پارک میں بیٹھے ہیں۔ نواز شریف کبھی بھی جاتی عمرہ آ کے نہیں بیٹھ سکتے، وہ ایک بزدل ڈرا ہوا انسان ہے۔ ان کو اقتدار، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح سے تحفظ ملے، ہمیں ہر طرح کی شورٹی ملے، تب پاکستان آئے۔ رد عمل دیکھ لیجئے گا عوام کیا دیتی ہے۔ عوام ان کے سر میں جوتے مارے گی، گندے انڈے اور ٹماٹر مارے گی، ان کا یہ اس طرح سے ویلکم ہوگا۔ آپ آئے تو صحیح۔ نواز شریف کو تو بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ ضمانت لے کے گئے تھے، ابھی تک آنے کا آپ نے سوچا تک بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے صرف تقریریں جاڑ رہے ہیں۔ اتنا جگرا تو کریں، حوصلہ تو کریں،
آئیں تو صحیح پاکستان کی عوام میں، پاکستان کی عوام آپ کو بتائے گی کہ ان کی کیا سوچ ہے آپ کے بارے میں۔ بالکل صحیح۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نیکسٹ جو 14 مئی کو الیکشن کا جو اناؤنس ہوا، اعلان ہوا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا یا کیا ان کی کارکردگی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس بار الیکشن کمیشن صاف گوئی کا مظاہرہ کریں گے یا پھر بالکل شفاف الیکشن ہوں گے یا پھر دھاندلی نہیں ہوگی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروائیں۔ یہ تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا ہے، تب ان کے اب چاروں راستے بند ہو گئے، ان کو کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا، یا مجبوری کے تحت پہ الیکشن کروائیں گے، اور عوام یہ فیصلہ دے گی۔ عوام نے اتنے ووٹ ڈالنے ہیں کہ یہ دھاندلی کہاں تک کر سکیں گے، یہ کتنی دھاندلی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو الیکشن ہوگا یہ تاریخ کا بڑا اہم الیکشن ہوگا، کیونکہ اس میں صرف ووٹ خان صاحب کو پڑنا ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا پڑنا ہے، اور عوام نے ایک سوچ لیا۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا عوام کا رد عمل، ابھی یہ جو انہوں نے عوام کو 10 کلو آٹے کے پیچھے لگایا ہے، اس کے بعد بھی عوام بے وقوف نہیں بنی، اور عوام کا یہی بیان تھا کہ آٹا بے شک شہباز شریف دے رہا ہے لیکن ووٹ نظریے کا، ووٹ خان صاحب کا، اور ووٹ عمران خان کو ملے گا، کیونکہ خان صاحب کی سوچ لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے کہ ایک یہ سچا لیڈر ہے جو ہمارے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے لڑ رہا ہے، اپنی زندگی اس بندے نے داؤں پہ لگا دی ہے۔ تو یہ سوچ عوام کے اندر آ گئی ہے، اب ان کو ووٹ نہیں پڑنا، اب یہ جتنی مرضی الیکشن کمیشن زور لگا لے، چاہے ان کی پی ڈی ایم کی حکومت زور لگا لے، ان کی حکومت کی مشینریاں زور لگا لیں، جو مرضی کر لے، ووٹ اتنا پڑنا ہے کہ ان کو دھاندلی کرنے میں بڑی مشکل ہوگی، یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ان کے سارے راستے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ عوام کی طاقت اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عائشہ جی، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، کہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ جب بھی ٹکٹس وغیرہ دیں گے تو وہ سب کے تمام اپنے ورکرز کے، اپنے کارکن کے جنہوں نے ٹکٹ حاصل کرنے ہیں ان کے انٹرویوز لیں گے، اور اس صورت میں جو اس بات کا اہل ہوگا، جو خان صاحب کے معیار پر ان کے انٹرویو کے پہ پورا اترتا ہوگا کمپلیٹ، تو اس کو وہی ٹکٹ دیں گے خان صاحب، اس بندے کو ہی۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کافی لوگ پیچھے نہیں رہ جائیں گے اس وقت؟ کیونکہ دیکھا جائے تو کافی جو نون لیگ پی ڈی ایم سے کافی لوگ آ کے پی ٹی آئی کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت خان صاحب جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا فیصلہ کریں گے یہ بالکل ٹھیک ہوگا؟ اور کیا واقعی اہل بندے کو ٹکٹ ملے گا جو واقعی ایک نظریاتی ورکر ہے، جو واقعی نظریاتی اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور واقعی خان صاحب کا کھلاڑی ہے؟ کیا واقعی اس کو، کیا ایک عام انسان کو، عام غریب انسان کو بھی ٹکٹ ملے گا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، واقعی آپ کی بات میں سے اتفاق کروں گی کہ پیراشوٹر بہت زیادہ آگے ہیں، آپ ٹکٹ لینے کی دوڑ میں لوگ اپنی جان مار رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نظریاتی ورکر کو کبھی اوپر آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ نظریاتی ورکر کی تو پہنچ بھی نہیں ہے خان صاحب تک، خان صاحب تک نظریاتی ورکر پہنچے گا تو خان صاحب انٹرویو کریں گے نا، ایک غریب بندے کو کیسے ٹکٹ دے دیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ جو اوپر چمچے کڑچے جو بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی ٹکٹ نہیں لینے دیتے، ورکر کی آواز خان صاحب تک نہیں پہنچی اور نہ یہ پہنچنے دیں گے۔ یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹکٹ ہماری ہی وراثت ہے، ہمیں ہی ملنا چاہیے، ہم ہی ان کے اہل ہیں۔ یہ خان صاحب کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، خان صاحب کو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ورکر ہی خان صاحب کی ہر جنگ میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، ورکر ہی لڑ رہا ہے، ورکر ہی مر رہا ہے۔ آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر کو لڑتے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کسی ٹکٹ ہولڈر کو قربانی دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جو کھڑا ہے، جس محاذ پہ لڑائی ہو رہی ہے ورکر ہی مر رہا ہے، ورکر ہی لڑ رہا ہے،
ورکر ہی خان صاحب کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نظریہ خان صاحب تک پہنچے گا تب پتا چلے گا، خان صاحب کو کوئی بتائے گا تو، کیونکہ اوپر سب ان کے بیٹھے ہیں مرہون منت جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جی یہ اس کے تابع وہ اس کے تابع ہیں، لیکن نہیں، میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے نظریاتی ورکر وہاں تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ خان صاحب کے نظریاتی ورکر وہی ہیں جو جب سے پارٹی بنی ہے تب سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس جیسے جیسے پارٹی چلتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ پیراشوٹر جدھر جدھر سے آئے ہیں وہ سارے شامل ہو گئے ہیں، ظاہر ہے پیسہ ہے، طاقت ہے ان کے پاس، وہ پہلے سے ایم پی ایم این اے رہ چکے ہیں، تو ان کی پاور ہے، وہی رابطہ کریں گے۔ اب خان صاحب کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے پہلے بھی ٹکٹ بڑے غلط دیے تھے اور وہی بعد میں لوٹے بنے اور وہ بک گئے اور خان صاحب کو بڑا نقصان دے گئے ہیں پارٹی کو، تو اس دفعہ یہ خان صاحب کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، میں آشا جی آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، آپ کی بات میں ہی چند ایسے سوالات ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب نے آپ نے فرمایا کہ خان صاحب نے پہلے فیصلے غلط کیے، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے جو پیسے والے تھے اور جو غریب ان کے ساتھی ان کے ورکر جو نظریاتی ورکر ہے جو واقعی خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلتے ہیں اور خان صاحب کے ویژن کو سمجھتے ہیں، انہیں ٹکٹس نہیں دیے کہ انہیں بالکل نظر انداز کیا گیا۔ جو پیراشوٹرز اور پیراشوٹرز تھے وہ آ کے وہ خان صاحب سے ٹکٹ بھی لے گئے اور پارٹی میں بڑے بڑے عہدے بھی انہوں نے لے لیے، ایم این ایز بھی بن گئے، ایم پی بھی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ موروثی سیاست کے خاتمے کا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا، آپ یہ بتائیں کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہماری پارٹی میں تو یعنی تحریک انصاف کی پارٹی میں تو نظر نہیں آیا۔ آپ جہاں بھی دیکھیں موروثیت کو فروغ ہی ملا ہے، تو لوگوں نے پچھلے ابھی جو آخری الیکشن ہوئے ہیں ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں کافی لوگوں نے جیسے ملتان سے آپ لے لیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوایا، اپنی بیٹی کو پھر ٹکٹ دلوایا، لوگوں نے کافی اس بات پہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پیرا شوٹرز اور یہ موروثی سیاست کے خاتمے کا اب بھی خان صاحب سوچیں گے، یا واقعی اب بھی خان صاحب ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو موروثیت کا نعرہ ختم کرنے کا نعرہ لگاتے رہے ہیں اور خود موروثیت کا شکار ہوتے رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا فیصلہ خان صاحب کریں گے یا کر سکیں گے؟ نہیں، میری تو ذاتی رائے ہے کہ خان صاحب کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے اور ہر صورت کرنا چاہیے۔ یہ موروثیت یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک سیٹ ایم این اے ایم پی کی لے لیے تو یہ ان کی ہی وارثوں کو ملنی چاہیے، یہ غلط سوچ ہے۔ کوئی اور پڑھا لکھا اچھا ورکر اچھا لیڈر بن سکتا ہے اگر کوشش کرے تو، کیا پتا آپ کے جو جانشین ہیں ان سے زیادہ اچھے قابل لوگ بھی یہاں موجود ہیں، یہ شروع سے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہر چیز کو اپنی وراثت سمجھ لینا کہ سیاست اگر ایک کرسی ایک ایم پی او کو ملی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری 3-4 نسلیں اس پہ راج کریں، حکمرانی کریں، تو یہ جو کرپشن کا ایک سوچ لوگوں کے اندر پیدا کر دی ہے تو یہ بڑی مشکل سے جائے گی، اس معاشرے میں نا زہر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو تو خان صاحب کو بڑی سیریس لینا چاہیے، خان صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری ذاتی رائے ہے کہ اس کو موروثیت کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ عوام نہیں چاہتی، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ شہربان یہ قریشی جو ہار گئی ہیں، شاہ محمود قریشی کی بیٹی، تو یہ عوام نے اس کو نظریے کو مسترد کر دیا تھا کہ نہیں، وراثتی، ہاں جی ہاں، وراثتی نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا لوگوں نے، اور لوگوں نے اس بات کا بہت پروپیگنڈا کیا، بلکہ اس بات پہ عوام نے آواز بھی اٹھائی۔ جو خان صاحب کے خاص نظریاتی ورکرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے موروثیت کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا اور خان صاحب نے ہی شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ دیا، ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دیا، پھر ان کی بیٹی بھی میدان میں آ گئی، انہوں نے بھی ٹکٹ حاصل کر لیا۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب پھر وہی چین چلے گی، وہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو لیڈران میں سے تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، تحریک انصاف میں چند اور لوگ بھی ہیں جو خود اور اپنے بھائیوں کو بھی ایم این ایز ایم پی اے کی سیٹوں پہ لڑوانا چاہتے ہیں اور ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس جی بارے میں کیا کہیں گے؟
جی جی، میں نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک MNA MPA بنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے وارث ہوں، بھائی ہوں، چاہے میرا کوئی بھی ریلیٹو ہو، میرے ہی خاندان کا کوئی بندہ MP MNA بنے. اس کے علاوہ نظریاتی ورکروں کو، محنت کرنے والوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ آگے نہیں آنے دینا چاہتے. تو ان کو پتا ہے اگر ہمارے سے آگے ایک نظریاتی ورکر آ گیا اور اس نے عوام میں کام کیا تو وہ پاپولر ہو جائے گا، عوام ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری تو یہ ساری سیاست کی ڈھاک جو بیٹھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیز لے کے آگے چلتے ہیں. یہ لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے. اگر کوئی ورکر کامیاب ہو بھی جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو وہ ان کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں. یہ معاشرے میں بہت سی کہانیاں آپ کے سامنے بکھری پڑی ہیں. تو یہ مثالیں عائشہ ہیں، جی، نہیں کرتی تھی. میں آپ کی بات کاٹوں گی، میں معذرت چاہتی ہوں. ہوں، آپ نے کہا کہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ابھی تک اس کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن خان صاحب کا ویژن جو ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے، مدینے کی ریاست، موروثیت کا خاتمہ، کرپشن اور ہوں، مافیا زدہ جو لوگ ہیں، مافیا زدہ لوگوں کی کرپشن کا خاتمہ، اور مختلف قسم کے جو واقعات اس وقت PTI میں ہو رہے ہیں. کیا آپ ہوں. سمجھتی ہیں کہ خان صاحب اس اپنی تحریک کو چلانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ لوگوں کو شعور تو آ گیا، بالکل آ گیا، لیکن اندرونی کہانیاں جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو کیا وہ دل برداشتہ نہیں ہوں گے؟ کیا جو نظریاتی ورکر ہیں کیا وہ اب پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے؟ کیا انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے نہیں ہوں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو دل برداشتہ ہو کے بالآخر پارٹی کو خیر بات کہہ جائیں گے. تو اس میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کرنا چاہیے خان صاحب؟ جی جی، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن فرا جی، اس کام میں خان صاحب کو بڑا ٹائم لگے گا. ابھی تو خان صاحب دیکھ لے پورے ملک کے بڑے مافیا سے ٹکر لے کے بیٹھے ہیں. کبھی ان سے کوئی ہوگی دو دو ہاتھ، کوئی خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، دوبارہ حکومت آتی ہے، خان صاحب کو کوئی ٹائم دیا جائے گا. اس کے بعد خان صاحب دیکھیں گے کہ میری ہی پارٹی میں کون کون لوگ ایسے ہیں جو میرے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کام تو خان صاحب بعد کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے. جب خان صاحب کو یہ دیکھیں گے کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ابھی تو خان صاحب کو ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی. خان صاحب اصل میں ان لوگوں سے لڑیں، ان سے فری ہوں گے تو پارٹی کے اندر کی جو خرابیاں ہیں یہ بعد میں ٹھیک کریں گے خان صاحب. لیکن کریں گے ضرور، کیونکہ خان صاحب اپنی سوچ، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. عائشہ جی، 5 سال کا عرصہ خان صاحب کو دیا گیا. 3 سال کی ان کی حکومت تھی. 3 سال بعد ان کی حکومت کو گرا دیا گیا. ان 3 سالوں میں خان صاحب نے بہت سے اچھے اچھے کام کیے. احساس پروگرام، راشن، احساس راشن پروگرام کا، اور جو صحت کارڈ کے حوالے سے، اور لنگر خانے کھولے اس حوالے سے کافی لوگ اس چیز کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اس کو پسند کیا. لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ موروثیت کی اور ان چیزوں کی، پیراشوٹرز کی، اس میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب خان صاحب جب آ جائیں گے میدان میں، وزیر اعظم انشاءاللہ بن جائیں گے، تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے. جو لوگ ناراض ہیں ان چیزوں سے، جن لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ اگر اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ اس چیز کو برداشت کر پائیں گے؟ جو عوام ہے نہیں کیا وہ نہیں، خان صاحب کی اس بات کو خان برداشت کر سنیں خان صاحب کی ان ہوں، باتوں کو برداشت کر پائیں گے؟ خان صاحب کے ان فیصلے سے متفق ہوں گے؟ اگر وہی چین چلنی ہے تو پھر یہ تو کافی بکھیڑا نہیں پڑ جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو عوام برداشت کرے گی، جو نظریاتی ورکر جو برداشت کریں گے، اس باتوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کا کہنا ہے کہ خان صاحب بعد میں اس بات کا فیصلہ کریں گے، پہلے کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے خان صاحب؟ جی خان بات یہ کہ خان صاحب کے لیے ابھی بہت سارے مشکلات کے مرحلے ہیں. ابھی تو ان کو طے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اگلے دن اعلان کیا ہے کہ میں ہر ضلع سے 2 میرے کوآرڈینیٹر ایسے میں ہائر کروں گا جو نظریاتی لوگ اپنا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں خان صاحب کو، تو ان سے لنک کروایا جائے گا اور اپنا ذاتی نمبر بھی دیا جائے گا. تو اس طرح سے ورکر کی آواز پہنچے گی. یہ لائحہ عمل دیا ضرور ہے خان صاحب نے، لیکن خان صاحب کو یہ پتا نہیں ہے ابھی کہ تک اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں ہوا. لیکن نیچے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف اپنے چاہنے والوں کے، اپنے جو ان کے
लोग होते हैं कि मेरी एक बाउंड्री में ये लोग कहते सिर्फ उन्हीं लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएंगे। आम एक नजरियाती वर्कर जो खड़ा है रोड पे खान साहब के लिए आवाज उठाने वाला, वो उन खान साहब तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये बड़ा मुश्किल मरहला है। खान साहब जब खुद स्ट्रोंग हो जाएंगे फिर ये अपनी पार्टी के अंदर हर बंदा, इसके कुछ लोग चंद लोग हैं अच्छे जो ये देख रहे हैं, लेकिन ना अभी बहुत मुश्किल हालात हैं फरा जी, अभी नहीं इन कामों पे कोई भी तवज्जो दी जा रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, मेरा दिल कहता है कि खान साहब की पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी बन के उभरेगी और इंशाल्लाह नौजवान वर्कर उसी में होंगे, तो ये मारूसियत का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि खान साहब की सोच में, उनके बयानिए में ये चीज शामिल है, तो इस पे टाइम लगेगा बस। बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। अभी आपने कहा कि दिल का मामला है, कि मेरा दिल कहता है, तो बात ये है कि दिल तो पागल है, दिल तो नादां है जाना। तो बात ये है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आयशा इस वक्त हमारे साथ थी और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और कि तहरीक इंसाफ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, और खान साहब की क़यादत में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, वो इस वक्त पुरजोश होके खान साहब का जान देने की हद तक साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा जी। अब अपनी होस्ट फरनाज को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।